سعادہ گرامی یہ فرمائیے گا کہ سیرت النبوی میں قراءت قرآن کریم کی خصوصیات کے حوالے سے اور کچھ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ پچھلے پروگرام میں کچھ خصوصیتیں قراءت قرآن کے حوالے سے سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہی میں سے جب ہم نے تاریخ کا مطالعہ کیا اور لوگوں کے اقوال کو ملاحظہ کیا تو ہمیں یہ ملا کہ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس صوتا بالقرآن، ان تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت آواز اور بہترین قرأت کے مالک خود سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی اتباع کریں، پیروی کریں اور یہ خصوصیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور جب ہم قراءت قرآن کو سیرت النبی میں دیکھتے ہیں تو کئی خصوصیت ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ تاریخ میں نقل ہوا ہے حرفاً حرفاً، یعنی تمام حروف کو حضرت بالکل واضح اور شفاف طریقے سے تلفظ کرتے تھے۔ ہم اپنی قراءت میں دیکھتے ہیں عموماً کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جلدی کے بنا پر یا کوئی اور مشکل کے بنا پر، بے توجہی کی بنیاد پر حروف کو ملا دیتے ہیں، یا بعض حروف تلفظ ہوتا ہے، بعض حروف کا تلفظ نہیں ہوتا، کچھ حروف ادھورے رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سیرت النبی میں ہم نے دیکھا کہ سیرت النبی میں جو ہمارے لیے کتابوں میں جو خصوصیات درج ہوئی ہیں ان کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو یہ ہے کہ تمام حروف کو شفاف اور واضح طور پر تلفظ کرتے تھے۔ ایک خصوصیت قراءت پیغمبر میں یہ بھی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آیتوں کے آخر میں وقف کیا کرتے تھے، یعنی ہر آیت کے آخر میں رکتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ حضرت آیتوں کے اختتام کے موارد اور مواقف ہمیں سکھانا چاہتے تھے، چونکہ صرف وہی جانتے ہیں کہ آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اور کلی طور پر کہا جاتا ہے آیتوں کے آخر میں رکنا، وقف کرنا سنت نبی ہے، بہتر یہ کہ انسان آیت کے آخر میں وقف کریں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور خصوصیت ہمیں یہ ملی کہ حضرت ترتیل اور تجوید کے موارد کی رعایت بھی کرتے تھے۔ وہ واقعہ مشہور ہے جسے علامہ ابن جزری نے بھی اپنی کتاب النشر میں لکھا ہے کہ ایک شخص جب عبداللہ ابن مسعود کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ توبہ کی تلاوت کر رہا تھا، اس آیت کی تلاوت کیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو وہیں پر ابن مسعود نے، عبداللہ ابن مسعود نے جو صحابی پیغمبر تھے اور متعدد سورے انہوں نے براہ راست پیغمبر اکرم سے سنا تھا اور سیکھا تھا، حفظ کیا تھا، انہوں نے فوراً روکا اور کہا کہ پیغمبر نے اس طریقے سے نہیں پڑھا ہے، بلکہ پیغمبر نے اس طریقے سے پڑھا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، چونکہ یہاں پہ مد ہے لہذا مد کی رعایت پیغمبر نے کی ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام نے بھی انہی طریقے سے ضبط کیا ہے جس طریقے سے انہوں نے سنا تھا، اور یہ موارد ہم تک پہنچے ہیں کہ جسے آج ہم تجوید کا نام دیتے ہیں۔ جو آج ہمارے پاس علم تجوید ہے اس کی بنیاد خود پیغمبر اکرم کی قرأت ہے، اگرچہ ممکن ہے بعض خصوصیتیں بالکل دقیق ہم تک نہ پہنچی ہوں، لیکن کلی طور پر اجمالی خاکہ تجوید کا وہی ہے کہ جو سیرت میں ہے، لہٰذا ہمیں اس کی رعایت کرنی چاہیے۔